اسی غدیر کے میدان میں مولا علی کی بیعت لی. کیا نے نہیں دیا. کوئی واقعہ یادگار بنانا ہو نا تو پھر انتظام کرنا پڑتا ہے. سرکار نے دو انتظام تو بڑے روشن کیے. ایک تو دھوپ میں اعلان ہو رہا ہے اور دوسرا طویل خطبہ ہے. لمبی جو گفتگو ہو طویل خطبہ ہو وہ یاد رہے گا. دو جملوں والی بات بچہ نہیں یاد کر پائے گا. وہ بھائی وہ ہم پھنس گئے تھے جا کر بوستان زہرا میں مولانا شہنشاہ حسین نقوی بیٹھے تو اترنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. ماشاءاللہ اتنی لمبی گفتگو کی پہلو بدل کے تھک گئے. پیر سن ہو رہے تھے مگر مولانا اتر ہی نہیں رہے تھے. بتائیں نقوی صاحب کو بتائیں کہ بھائی ان کو ٹائم بتایا کرو کہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہونی چاہیے. بیٹھنے کے بعد بھول ہی جاتے ہیں. جو لمبی گفتگو ہوتی ہے نا یہ طویل خطبہ ہوتا ہے یہ یاد رہتا ہے. ماشاءاللہ بھائی کوئی بات یاد نہ رہے خطبہ تو یاد رہتا ہے. چلو اتنی بڑی لمبی محفل تھی. وہ کیا ہوا تھا اس میں کوئی یاد نہیں. وہ بڑا لمبا خطاب کیا تھا انہوں نے. بھائی کیا بولا تھا اس میں کوئی یاد نہیں ہے. تو یہ لمبا خطبہ یاد رہتا ہے. سرکار نے دھوپ میں لوگوں کو کھڑا کیا. بھائی آپ یہ جو گورے رنگ والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اور دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہاں کھڑے ہوئے تھے دھوپ میں رنگ کالا کر لیا اپنا. جی چہرہ بدل جاتا ہے بولیے بدل جاتے ہیں. بھائی اتنے دن تک ہی یاد رکھو جب تک پہنچو اور پیغام آگے بڑھاؤ. اور لمبا طویل خطبہ ہے. لہذا بعض لوگوں نے کہا ہے یہ خطبہ غیر مستند ہے اس لیے کہ لمبی گفتگو کرنا طویل خطبہ دینا فصاحت کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ فصاحت کے خلاف نہ مختصر گفتگو ہے نہ فصاحت کے حق میں مختصر گفتگو ہے نہ فصاحت کے خلاف طویل خطبہ ہے. موقع اور محل کے مطابق بات کرنا ہی فصاحت ہے. ماشاءاللہ سرکار نے ضروری سمجھا کہ طویل خطبہ دیں. طویل خطبہ ہے جو غدیر کا خطبہ ہے جس میں حضرت نے مولا کائنات کی مولائیت کا اعلان کیا ہے. میں نے بہت زحمت دی آپ کو. میں ایک پیغام دینا چاہوں گا. جہاں غدیر کا دن جشن منانے کا دن ہے جہاں غدیر کے دن عیدی دینے کا حکم ہے جہاں غدیر کے دن نئے کپڑے پہن کر گلے مل کر مبارکباد دینے کا حکم ہے وہیں غدیر کا دن اس گھرانے کے ساتھ ہونے والے ظلم اور مظالم کی طرف بھی ہمیں توجہ دلاتا ہے. غور فرمائیں. وہ جو اعلان کیا تھا سرکار نے میدان غدیر کے اندر میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. وہ اعلان جو نبی نے کیا تھا وہ سقیفے میں اس اعلان کے خلاف اقدام ہوا. میں نہیں جانا چاہتا اس بحث کے اندر کہ سقیفے میں کون کون لوگ بیٹھے تھے اور کیا ہوا اس کے نتیجے میں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت مولا کائنات کے خلاف اور مقابل میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہ کوئی شخص نہیں آیا ہے. وہ ایک مائنڈ سیٹ آیا ہے. وہ ایک طرز فکر آیا ہے. وہ ایک ذہنیت ہے جو مولا کائنات کی ولایت کے مقابل آئی ہے. وہ ایک انداز زندگی ہے جو مولا کائنات کی ولایت کے مقابل آیا ہے. اور وہ انداز زندگی کیا ہے؟ وہ انداز زندگی حب دنیا ہے. علی کی دشمنی علی کی مخالفت علی کے خلاف قدم اٹھنا اس کے پیچھے اگر کوئی محرک ہے تو وہ دنیا ہے. کرسی ہے شہرت ہے پیسہ ہے دولت ہے حکومت ہے. خطرناک ترین چیزیں. محترم سننے والوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ 2 چیزیں ہیں جو کربلا میں حسین کو قتل کرتی ہیں. وہ جس نے پھولی نے سر نیزے پر اٹھایا تھا وہ شمر جس نے خنجر چلایا تھا وہ ایک طرز فکر کی وجہ سے تھا. وہ طرز فکر جب تک باقی رہے گی دوبارہ پھولی آتا رہے گا. دوبارہ شمر نما لوگ آتے رہیں گے. حسینی آئیں گے تو یزیدی بھی آتے رہیں گے. وہ طرز فکر حب دنیا دنیا کی لالچ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے اور اس اور چاہیے کہ کوشش اور تقودو کے اندر نہ حرام کو دیکھا جائے نہ حلال کو دیکھا جائے. نہ یہ فکر کی جائے کہ میں کسی پہ زیادتی کر رہا ہوں یا نہ یہ فکر ہو کہ میں کسی پہ ظلم کر رہا ہوں. حب دنیا خطرناک ترین چیز ہے. کربلا میں حسین مارنے والے لوگ کوفے سے بھی آئے تھے شام سے بھی آئے تھے. جی شام والے بغض علی کے بیمار تھے اور کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے.
یہ دو بیماریاں حسین قتل کرواتی ہیں، یہ دو بیماریاں علی کا اعلان ولایت کاؤنٹر کروا دیتی ہیں۔ علی بن ابی طالب کا جو اعلان ولایت غدیر میں ہوا، اس کے خلاف باقاعدہ ایک اجلاس ہو جائے گا، اور اس اجلاس کے نتیجے میں فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور علی خطبے دیتے رہ جائیں گے، اور سیدہ دروازوں پہ جا جا کے فریادیں کرتے رہ جائیں گے۔ بعد میں اسی وجہ سے کربلا بپا ہوگی، بعد میں اسی وجہ سے مولا رضا فرمائیں گے کہ اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔ کسی نے کہا مولا آپ کربلا کو اتنا یاد کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کربلا کو اس لیے یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ غدیر بھلائی گئی تھی تو کربلا ہوئی تھی، کربلا کو بھلا دو گے تو کیا ہوگا؟ غدیر عزیزان گرامی، آج اتنی مدت کے بعد میرا اور آپ کا جشن منانا یہ مطلوب ہے، حکم ہے، ہمیں منائیں گے، لیکن وہ ہدف، وہ اعلان جو سرکار نے فرمایا کیا وہ پورا ہوا؟ اللہ اکبر۔ انس بن مالک چھوٹا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ دیکھیں تشیع کا تعارف کروانا میری ذمہ داری ہے، چاہے میرا گلا کٹ جائے۔ میں نمک خوار مکتب اہل بیت ہوں نا، تو تشیع کا تعارف کروانا میرا کام ہے۔ کسی کی دل آزاری جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، مگر تعارف تو کروانا میرا کام ہے۔ تشیع کا تعارف یہ ہے، توجہ چاہوں گا، تشیع کا تعارف یہ ہے کہ ہم ہر اس کا احترام کریں گے جس کا ماضی اس کے مستقبل کے ساتھ جڑے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ بھائی آپ 6 گھنٹے تک کوئی دیگ پکائیں، میں مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے، بڑے چاؤ سے آپ نے حلیم پکایا، 6 گھنٹے تک اس میں گھوٹا لگاتے رہے، طرح طرح کی چیزیں ڈالتے رہے، سجا سجا کر آپ اس کو بناتے رہے، اور چھپکلی گر گئی اس میں، سارا پھینکیں گے یا نہیں؟ چوہا گر گیا اس میں، سارا پھینکیں گے یا نہیں؟ آپ اتنی سی چیز گری ہے اتنی بڑی دیگ میں، اتنی سی چیز کی وجہ سے سب کچھ پھینکیں گے یا نہیں؟ آپ نے 80 جنگوں میں جہاد کیا، آپ نے ہجرت کی، آپ نے اپنا گھر سارا اسلام کی خاطر قربان کر دیا، آپ نے فلاں میدان کے اندر اپنا بازو کٹوایا، آپ نے فلاں میدان میں اپنی آنکھ ضائع کروائی اور قربان کر دی، مگر بعد میں فاطمہ زہرا کو ناراض کر دیا، نبی کے گھرانے کو تکلیف پہنچا دی، حق بات بولنے کو تیار نہیں ہوئے، سیدہ پہ دروازہ گرتا رہا، آپ خاموش رہے، مولا کائنات پوچھتے رہے انس بن مالک بتاؤ جب غدیر میں نبی خطبہ دے رہے تھے تم کہاں کھڑے تھے؟ کہا میں برابر میں کھڑا تھا، میں نبی کے ممبر کے ساتھ کھڑا تھا، اس لیے کہ سرکار حضرت انس کو مولا رسول اللہ نے پالا ہے، ان کی گود کے پلے ہوئے ہیں، چھوٹے سے تھے جو ان کی ماں دے کر گئی تھی کہ یا رسول اللہ میں اس کو آپ کی